بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ کوئی بیان نہیں ہے بلکہ اپنے اہل ایمان بھائیوں بہنوں چھوٹے بڑے جو بھی بچے بڑے بزرگ جتنے جو ایک ترکی میں آنے والے زلزلے کے حادثے کے شکار ہوئے اس کے تعلق سے جہاں تک بھائی ہماری آواز پہنچ جائے تو بہرحال دل اندر سے سب کا غم زدہ ہے اور ہونا چاہیے، تو جی چاہتا ہے کہ ایک اپیل کریں ہم۔ میرے عزیزو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نورانی ارشاد ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی خلاصہ اور مفہوم مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں باہمی محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، ہمدردی، خیرخواہی، تعاضد و تناصر، ہم ایک دوسرے کی مدد وغیرہ، ان سب چیزوں میں جی اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک بدن اگر اس کے کسی ایک حصے میں درد و تکلیف ہو، مثلا ڈاڑھ میں درد ہے تو بخار چڑھا ہوا ہے، مثلا پیٹ میں درد ہے نیند نہیں آ رہی ہے، کہیں پیر میں کوئی تکلیف کانٹا چبھ گیا ہے نیند نہیں آ رہی، تو بھئی سوال چبھا تو وہاں اور درد تو دانت میں، نیند تو آنکھوں میں آتی ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ایک بدن ہے۔ پیارو میرے بھائیو، آج وہ بیچارے اس کا شکار ہوئے، کل کو کوئی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آفات سماویہ ہے، کبھی ابتلاء و آزمائش ہے اور کبھی گناہوں کے نتیجے میں عذاب۔ جی، اور بہت مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ عذاب بھی ہے لیکن آخرت میں مومنین کو بالکل پاک صاف کر کے اور وہاں جنتوں کی بہاریں ملیں گی۔ دنیا میں یہ ڈال کر اور اس کو صاف کر دیا جائے گا اہل ایمان کو۔ اس لیے پہلی بات حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا کہ جتنوں پہ یہ آیا ہے زلزلہ وہ سارے بہت بڑے مجرم ہوں گے اور فلاں ہوں گے، ہے بہت سو کی یہ خراب عادت، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت میرے عزیزوں سب سے پہلی درخواست کروں گا دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائیں، جو مرحومین ہو گئے اور چلے گئے اس کا شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچے ان کے اقارب بعزہ جو بچے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو اس کا شکار ہوئی ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ ان بچنے والوں کے لیے بھائی آسان فرمائے، غیب سے حق تعالی حامی و ناصر ہو، مدد فرمائے۔ جی، اور دوسری درخواست کہ جو یہ تو دعا تو اصل ہے، قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑا اصل چیز ہے، ہر ایک غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یعنی کہیں بھی خلوت میں جلوت میں جہاں بھی رہنے والا ہو، دور سے قریب سے، یہ تو دعا تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ لیکن اب دوسرا بہت بڑا سوال، دنیا بالوسائل ظاہری اسباب کی دنیا ہے، تو میرے عزیزو ساتھ میں ذرا مدد کو بھی سوچو، ہاں جس سے جتنی ہو سکے۔ میں ہمیشہ اس طرح کے موقع پر ایک بات خاص عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہم مدد کو سوچتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کروڑوں کا ہماری مدد سے کیا ہوگا۔ دو باتیں اس پر عرض کروں گا۔ نمبر ایک تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر مثلاً 2 کروڑ حادثے کا شکار ہوئے اور مسلمان زمین کے اوپر کتنے ہیں؟ اربوں ہیں، ان اربوں میں سے اگر 1/3 بھی یہ فیصلہ کر لے، 1/3 فیصلہ کر لے بھائی میں ہفتے بھر کی، بھائی میں مہینے کی، بھائی میں 10-20 دن کے اپنا جو کچھ خرچے کرتا ہوں ان کو کٹوتی کر کے اور ذرا تھوڑا سا وہ قناعت کر کے اور زائد اخراجات میں، اور چلو ہم چھٹی منانے جاتے ہیں، اس سال نہیں جاتے، چلو وہاں ایک مستحب سفر پر جاتے ہیں، ایک جائز درجے کے سفر پہ ہالیڈے منانے جاتے ہیں، چلو اس سال وہ کینسل کرتے ہیں، اس میں ہمارے 10,000 20,000 50,000 جاتے ہیں سارے فیملی کا، چلو یہ 50 کے 50 آج وہاں دے رہے بھائی، کیا مشکل ہے میرے عزیزو؟ اچھے شاندار قسم کے کھانے ناشتے اور سب تحفے اور یہ سب ہوتے ہیں، چلو بھائی اس میں ذرا مختصر کر کے یہاں سے بچت کر کے ذرا سا تھوڑا وہاں ڈالتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر، یعنی ہر فرد سوچے بھائی مجھے ضرور کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ میں نے رات اپنے بچوں سے ہی کہا بھائی سب کے سب دو، سب کے سب اپنی طرف سے دو، اور پھر جس کو جتنا دینا ہے الگ سے دے، لیکن ہر ایک دو تھوڑا۔ یہ تو ایک بات ہے اس میں کہ اگر ہر فرد مثلا مسلمان جس کو، اور آج تو خبر سب کو پہنچتی ہے نا، میڈیا کا زمانہ ہے، سب کو خبر پہنچتی ہے، تو جس کو یہ خبر پہنچے ہر ایک دے تو بالکل آسان ہو جائے گا مسئلہ۔ 2 کروڑ متاثر ہوئے ہیں اور 20 کروڑ نے امداد پہنچا دی تو کتنا آسان۔ اور ماشاءاللہ
وہاں کی جو حکومت ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے عام طور سے ہمارے ملکوں کی حکومتیں ہوتی ہے کہ مدد آئی ساری خود پی جاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے جب دل اتنے سخت ہو جائیں اور زنگ چڑھ کے بالکل زنگ آلود ہو کے وہ ہو جائیں تو ایسی مصیبتوں سے بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بہرحال تو اس لیے ترکی کے ذریعے سے وہاں پہنچیے اور اپنے احباب کو بھیجیے اور مجھ سے پوچھنے لگو بھائی میرے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے اور میں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں چلاتا. تعلق احباب دوست احباب ہیں, کوئی کہے گا تو ہم فون کر کے اور رابطہ کر کے انشاءاللہ تعالی انتظام ضرور کرا دیں گے, لیکن ہمارا اپنا کوئی سسٹم نہیں. ہر ایک آدمی جدوجہد کرے, اپنا مسئلہ سمجھے. اس کو میرے عزیزو آپ اپنے گھر کا اپنی ذات کا مسئلہ سمجھیے. حدیث جو ہمیں سبق دے رہی ہے, جو حدیث پاک سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو اپنا مسئلہ سمجھے. کل جسد الواحد, ایک جسم کی طرح. تو یہ سمجھو وہاں جو تکلیف ہے وہ میرے اپنے جسم کو ہے, میرا اپنے جسم کا کوئی عضو ہے جو درد کر رہا ہے, مجھے اس کے لیے انتظام کرنا ہے, دوا دارو کرنی ہے. بہرحال اور دوسری بات اس پر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مقصد رضا الہی ہے نا, تو پیارو اللہ تعالیٰ کمیت اور مقدار اور کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تو کوالٹی کو دیکھتے ہیں. جس درد سے, خلوص سے, اخلاص سے, ایک آدمی کے پاس ہے ہی 1000, اس 1000 میں سے بیچارے نے 20 نکال کے دے دیے. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 ہے, اس میں سے اس نے 2,000 دے دیے, کسی کے پاس ملین. تو مطلب منشا کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب تبوک کے موقع پہ مال لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ نہیں تھا, لیکن بازی وہ جیت کے لے گئے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں 100 200 50 1000 10,000 لاکھ جس کی جتنی وسعت ہو, مگر ہر شخص سوچے میں تو 24 گھنٹے میں کھاتا پیتا ہوں اور ہفتے میں میرے جو خرچے ہیں اور سالانہ میری جو یہ ترتیب ہے اس میں ذرا یہ کٹوتی کر کے مجھے وہاں دینا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, مقصود رضا الہی ہے, اور رضا الہی بہت بڑی بڑی مقداروں پہ نہیں ملتی میرے عزیزو. رضا الہی تو اخلاص کے اوپر ملتی ہے. اخلص العمل یکفیک القلیل, عمل میں اخلاص ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی کلمات ہیں, عمل میں اخلاص ہو تو تھوڑا بھی کافی ہے. یہ 2 باتیں عرض کرنے کے بعد اب اگلی بات کہتا ہوں کہ پوری قوت یقین سے حلفاً کہہ سکتا ہوں, پوری قوت یقین سے, زندگی کے تجربات سے, اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ اعتماد اور پورا بھروسہ کرتے ہوئے حلفاً بقسم ہم کہہ سکتے ہیں آپ جو دیں گے جتنا اخلاص ہوگا اس کا بدل دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یقیناً مل کے رہتا ہے. لاکھ میں سے 10,000 دیے تو لگتا تو ہے 90 رہ گئے, مگر وہ 10 اللہ تعالیٰ کہاں آج بھی ہم یہ فلسفہ سمجھتے نہیں, لیکن اگر کوئی پکے ایمان کے ساتھ اور ایمانی بصیرت کے ساتھ آگے قدم اٹھائے پھر اللہ اس کے سینے پہ کھولتے ہیں, اس کو بچاتے ہیں. ہاں, بیماریوں سے بچا لیا, ایکسیڈنٹوں سے بچا لیا, حادثات سے بچا لیا, اور اولاد کی نافرمانیوں کی شکل میں جو وہ اسراف فضول خرچی کر کے گھر کے مال کو تباہ کرتی ہے اس سے بچا لیا, اور ادھر خسارہ اور دھوکے میں کوئی کچھ بیچ دیتا اور نقصان اٹھا لیتے اس سے بچا لیا, زمین پہ کوئی قبضہ کر لیتا اس سے بچا لیا. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں دینے کی اور اس مال کو بڑھانے کی شکلیں مختلف. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ 90,000 رہ گئے کہیں سے آ جائے 1,00,000 اور یہ 1,90,000 ہو جائے, یہ نہیں منشا. برکت آتی ہے, مصائب و حوادث سے حفاظت ملتی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اضافہ. یوں ہوتا ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں, میں نے بعد یہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل تجارت میں کچھ نہیں آتا لیکن اتنا کما رہے کہ وہ ہر وقت جیب میں پیسے ڈالے پھرتے ہیں. جسے دیکھا ضرورت مند 10 دیے, 20 دیے, 100 دیے, 200 دیے, 1000 دیے, بس یہی ان کا کام ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انگنت دے رکھا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ شخص کیسے کماتا, آتا تو کچھ ہے نہیں اس کو کاروباری. اس لیے میرے عزیزوں, میرے پیاروں, زندگی بھر اپنا نظام رکھنا چاہیے صدقات کا, اور بالخصوص ایسے موقع پر ہاں تجوری کھول دینی چاہیے, بہا دینا چاہیے, دے دینا چاہیے. ہاں مشورہ کرو اور اچھی طرح سے گھر والوں سے, خاندان والوں سے, اور یہ جو میسیج ہے, جو باتیں ہیں پہنچاؤ دوسروں تک, جہاں تک حدیث پاک میں آیا جو کسی کے کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, من دل علی خیر, جو کسی خیر پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے, فہو کفاعلہ, اس کے کرنے والے کی طرح ہے. اور یہ بھی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں سے کمی نہیں کریں گے. آپ کی اس میسیج کی وجہ سے 10 20 50 آپ کی باتوں کو سن کر کچھ خاندان والے, تعلق والے, آپ ایک کاروباری ہے تو صرف آپ کیوں نکالتے ہو؟ جتنے آپ کی کاروباری, جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہے, کوئی اور کہے گا تو وہ کہیں گے مانگنے والے آ گیا, مانگنے والا آیا ہے, چندے والا آ گیا, لیکن آپ کا جہاں اثر و رسوخ ہے وہاں
فون کرو، رابطے کرو اور کہو بھائی دیکھو ایک اس طرح نظام بنا رہے ہیں، ہم 50 ہمارا 50-60 لوگ ہیں، ہم ایک کو مقرر کرتے ہیں اور یہ جائے گا اور وہاں دے گا اور وہاں لوگوں کو ضرورت ہے، اور معتمد ماشاءاللہ ایسی بات نہیں، آج امت میں جیسے بھی گری گئی گزری حالت ہو لیکن معتمد اور بھروسے کے لوگ ہیں، ابھی بھی کام کرنے والے بالکل ہیں، جن کو صرف اللہ کی رضا چاہیے، جو قوم کے مالوں میں سے اور چیزوں میں سے اپنی ذات پر نہیں لگاتے، خالصتاً۔ الحمدللہ میں اپنے یہاں ساؤتھ افریقہ کی بات کر سکتا ہوں، یہاں تو ایسی ٹیمیں بہت ہیں، خالص مخلصانہ اپنا خرچ کر کے میدانوں میں اترے رہتے ہیں، قوم کا پیسہ لگاتے ہیں، ہاں ٹکٹ بھی اپنا خریدیں گے، سب کچھ اپنا کریں گے اور پھر قوم کا پیسہ لے کے جا کے اور پھر خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال اس لیے موقع ہے، آخرت بنائیے اور مصائب دنیا سے ٹالیے، دور کیجئے۔ صدقات جب کوئی نکالتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ کے غصے کو بجھانا ہے، صدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو بجھا دو، یعنی جو عذاب کی شکلیں بن سکتی ہے اور عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ صدقات بلایا کو ٹال دیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، برکتیں اور حوادث سے حفاظت، بلایا سے حفاظت، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور اپنے بھائی کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس موقع پر بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ الحمدللہ اہل ایمان دنیا بھر میں ابھی بھی زندہ دل بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جی 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 ماشاءاللہ۔ اور یہاں جہاں میں رہتا ہوں یہاں تو میں نے ایسا دیکھا ہے 20-30 سال میں، یعنی ابھی شاید آج یا کل میں پوری ٹیم بن کے نکل رہی ہے اور جا رہی ہے، اور مختلف ادارے اپنے اپنی ٹیموں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں۔ جب سے میں نے دیکھا کہیں بھی حادثات ہوتے ہیں تو خط اول پر پہلی لائن پر جا کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال جو جتنا کرے گا اخلاص کے ساتھ فیما بینہ و بین اللہ، قبر میں پائے گا، میدان محشر میں پائے گا، ہاں قیامت کے دن اس کو وہاں اپنے نام اعمال میں موجود پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی اخلاص دے، خوب توفیق دے اعمال کی، اور جسے کہنا چاہیے کہ خالص رضا الہی پیش نظر ہو، بو بھی نہ ہو، اس کا شائبہ بھی نہ ہو ریا کا دکھلاوے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، قبول فرمائے اور ہمارے ان بھائیوں کی خاص مدد فرمائے جو بچ گئے، بھائی جو بچے بچ گئے، بڑے بوڑھے بچ گئے، جوان خواتین ہیں اور یہ ہیں، یہ اللہ تعالی عز و جل اپنی رحمت سے سب کے لیے آسان فرمائے۔ بس چلتے چلتے ایک بات دل میں آئی، ویسے تو کل بیان میں نے کہی، اے وہ لوگوں جو وہاں جاؤ اور مدد کرو، یہ بات دل میں اچھی طرح سے لکھ لیجئے گا، معصیت و نافرمانی کے ذریعے دین کے کام نہیں کیے جاتے، لہذا وہاں جانا اور فوٹوؤں کو کھنچوانا اور تصویروں کو کھنچوا کے بھیجنا، یا وہاں جانا اور خیموں میں جہاں جوان جوان عورتیں بیٹھی ہوں آپ وہاں ان کے ہاتھوں میں رکھے اور خیموں میں بیٹھے اور ان سے باتیں کرے، یہ سب معصیت و نافرمانی ہے۔ خواتین کو وہاں دیجیے اور لگائیے، یا تو اپنے ساتھ محرم خواتین کو لے جائیے، یا وہاں جا کے مردوں کو جن کو حوالے کرے ان کی خواتین کو وہاں لگائیے کہ تم آؤ، اور یہاں جو خواتین اور یہ چھوٹی جوان بچی بچہ وغیرہ ہیں ان کے اندر جا کے تم کام کرو وغیرہ۔ لیکن ان میں جانا، بیٹھنا اور باتیں کرنا اور بار بار ان کی، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ تو میرے عزیزو کبھی بھی نافرمانی کے ذریعے، یعنی اللہ کی ناراضگی کے کاموں کے ذریعے رضا کو کیسے پاؤ گے؟ اللہ کی رضا کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے کیسے پائے گا آدمی؟ اس لیے یہ نقطہ دل میں اللہ نے ڈال دیا، کل بھی میں نے کسی بات پہ عرض کیا تھا، تو خاص اس کو ذہن میں رکھو میرے عزیزو۔ بس یہ ایک اپیل ہے، اعلان ہے، گزارش ہے، درخواست ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان پر جو آفت ہمارے بھائیوں پہ آئی اور جو مصیبت جس کا وہ شکار ہیں، وہ گویا کہ ہم پر ہی ہے، ہمارے ہی گھر والوں پر ہے، ہمارے ہی خاندان پر ہے، وہ مسئلہ گویا ان کا کیا ہے، ہمارا اپنا ہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی یہ مثال دی ہے۔ میں نے ایک بار بیان کرتے ہوئے حضرت والا کے یہاں جی غالباً عید کا دن تھا، بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے دل میں کوئی اثر نہ ہو اور ویسے ہی عیش اور مزوں میں رہیں اور کوئی ان کی تکلیف سے کوئی ذرہ برابر بھی دل متاثر نہ ہو، تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی فرمانے مومنین کی یہ حالت ہے اور ہماری حالت یہ ہو نہیں رہی، تو اس کا مطلب ایمان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی رحم فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، اس قسم کے حوادث سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہمارے سب اہل تعلق اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذابوں سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ سے خوب عافیت مانگا کرو بھائی۔ بس یہ ایک مضمون تھا، بات دل میں آئی تھی کئی دن سے، میں نے کہا اپنے احباب سے گزارش کر دوں، ہزاروں ماشاءاللہ سنتے ہیں، پھر آگے ان کے بھی روابط ہوتے ہیں اور گروپس ہوتے ہیں، بھیجو اور بھیج کر کے ان سے کہو کہ اپنا مسئلہ سمجھ کر کوشش کر کے ڈھونڈو کہ کون لے جا رہا ہے وہاں، کون جا رہا ہے، کیسے مدد پہنچے گی۔
یہ نہیں کہ بھائی میرے پاس تو تھا مگر کیا کروں کوئی مل ہی نہیں رہا. جیسے آپ اپنے کاموں کے لیے ڈھونڈتے ہو ویسے ڈھونڈو. صلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.